الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذی وقار علماء کرام بزرگ اور دوستو، پہلی گزارش تھوڑا قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ نا، تھوڑا قریب آ جاؤ، یوں تھی تھوڑے دوسری گزارش 15 اکتوبر کو کانفرنس پتوگی شہر میں اہل حدیث کے عنوان سے اس کے اغراض و مقاصد بہت عرصہ ہوا یہ بات سن کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کچھ نہیں کرتی، سوئی ہوئی ہے، تو ہم تو پڑے ہیں جاگ. کیا خیال ہے؟ ہن تسی سوتے ہو ماشاء جاگ رہے ہو، ہم جاگ اٹھے ہیں اور چند اہداف کی تکمیل کے لیے کانفرنسوں کا آغاز کیا. پہلی کانفرنس ضلع قصور میں آپ کے سامنے 15 اکتوبر کو، یہ سلسلہ پورے پنجاب میں پھیلایا جا رہا ہے. سارے پنجاب سے ہوتے ہوئے آخری جلسہ آل پنجاب لاہور میں انشاءاللہ ہو، جہاں پر جن اغراض اور مقاصد کے لیے یہ پروگرام جاری شروع ہوئے، میں آپ کے سامنے ترتیب وار رکھتا ہوں کہ ہم ان کانفرنسوں کے ذریعے کیا کرنے جا رہے ہیں. اگر بات پسند آ جائے اور سمجھیں کہ یہ سارے کام ہونے چاہیے، تو پھر آپ نے اپنے اوپر واجب کر لینا ہے 15 اکتوبر کو وہاں پہنچنا. اور اگر سمجھے کہ یہ کام کوئی ضروری نہیں ہے تو پھر تو چھٹی نویں آؤ تو گزارا ہو جائے گا. کیوں کہ اگر جلسے کا مقصد صرف وعظ، نصیحت، درس، روٹین کے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ تواڈے علاقے ویسے ہی ہوتے رہتے ہیں، آ جاؤ تا بھی ٹھیک ہے، نہ آؤ تا بھی ٹھیک. لیکن جو اغراض اور مقاصد ہے اگر وہ آپ سمجھنا چاہیں تو میں سمجھاتا ہوں، جس کے لیے ہم نے یہ کانفرنسوں کا آغاز کیا. ہم ایک قانونی اور آئینی جہاد کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. اپنے حقوق کے لیے آپ کو جھکانا چاہتے ہیں اور لڑانا چاہتے ہیں، اور حقوق اگر کوئی نہ دے تو پھر چھیننا چاہتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ جو حقوق ہمارے
ہم سے چھینے گئے یا محروم کیا گیا ان حقوق کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا تاکہ اس کانفرنس کے اغراض و مقاصد آپ کے ذہن میں آئے۔ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ یہ کانفرنس صرف نہیں ہے، جہاد ہے جس میں ہم نے شریک ہونا ہے۔ انشاءاللہ کہیں سارے تب پتہ جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے شرک کا خاتمہ ہو، یہ ہمارا پہلا ہدف ہے، شرک کا خاتمہ ہو۔ یقیناً کوئی مسلمان ایسا نہیں پاکستان میں جو بتوں کی پوجا کرتا ہو، ایسا کوئی نہیں، لیکن شرک موجود ہے۔ بتوں کی پوجا نہیں ہے، لات عزا منات کی پوجا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنا، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ نہیں کرنا۔ لیکن اس قوم کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ قبروں کی پوجا جو ہے یہ شرک نہیں ہے، لہذا قبر کی پوجا کرتے رہے، بتوں کی پوجا نہ کریں۔ قبروں کی پوجا میرے علم کے مطابق جو کچھ ہم نے پڑھا دیکھا ہے، اس وقت 1.5 لاکھ سے زیادہ قبریں ایسی پاکستان میں موجود ہے جنہیں پوجا جاتا ہے۔ 1.5 لاکھ کے قریب چھوٹی بڑی بزرگوں کی قبریں، ان کی رکھوالی اور چوکیداری اور دے دی گئی ہے، اور وہاں اوقاف کے سرکاری کھاتے میں ان قبروں کو ڈال دیا گیا۔ ان کے گلے صاحبزادے اور سیدزادے اور پیرزادے، اور پھر حکومت اوقاف لیتی ہے، اور اوقاف لے کے پھر وہ محکمے پہ خرچ کرتی ہے، یعنی قبروں سے آمدن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قبر ہمارے حوالے کی ہے، اور ہم نے اس کی رکھوالی کی ہے، اور آج تک سجدہ اور شرک نہیں ہونے دیا۔ وہ کون سی قبر ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور کی قبر اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم انشاءاللہ قیامت تک آپ کی قبر پہ سجدہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ باقی بزرگوں کی ساری قبریں پاکستان میں، صحابہ کی قبریں ہمیں نصیب ہو گئی ہے، سیدنا حسن کی قبر ہمارے پاس ہے، امی عائشہ کی قبر ہمارے پاس ہے، اماں خدیجہ کی قبر ہمارے پاس ہے، حضور کا روضہ ہمارے پاس ہے، صدیق و عمر کی قبر ہمارے پاس ہے، سیدنا عثمان کی قبر ہمارے پاس ہے۔ جن جن کی قبریں اور ہمارے پاس ہیں وہاں شرک موجود نہیں ہے۔ کچھ قبریں جو ہیں وہ اہل عراق کے حوالے ہیں، وہاں بھی شرک کی انتہا ہے، اور جو اہل پاکستان کے حوالے ہیں وہاں بھی حالات آپ کے سامنے ہیں، اور جو اہل ایران کے پاس ہیں اس کی کیفیت بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ تمام فقہ ہے جتنی بھی ہے، سارے مسالک کا اتفاق ہے تحریری طور پر، عملی طور پر ہو یا نہ ہو، کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ قبر پر پکی اینٹ لگانا حرام ہے، سب کا اتفاق ہے۔ قبر کو پختہ کرنا حرام ہے، منع ہے، ممنوع ہے، یہ سب کے علم میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود دربار مزارات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بذریعہ قانون آئین اسمبلی میں یہ قرارداد آئے کہ پکی قبر بنانا ملک میں منع ہے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ؟ پہلے تو جنگ، اختلاف، تقریر و جلسوں کا تک تھا نا، اب نیا رخ اختیار کرے
کہ آپ عملی طور پر ہر فیلڈ میں ہم کام کریں، نکلیں، ایسا پینل موجود ہو، ایسے لوگ موجود ہوں، ایسے سیاسی احباب موجود ہوں، ایسے اسمبلی میں بندے موجود ہوں جو ذہنی طور پر، فکری طور پر مواعد ہوں، اور ان کے ذریعے یہ کام کروایا جا سکتا ہے۔ آسان ہے، ہم نہیں کہتے کہ بزرگوں کی جو قبریں بن چکی ہے، جو دربار بن چکے ہیں، ان کو نہیں کہتے گراؤ، ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو بھی سنت کے مطابق بناؤ۔ کیا خیال ہے؟ گراؤ نہیں، سنت کے مطابق ان کو بھی بنا دو، اور آئندہ کے لیے قانون پاس کر دو کہ پاکستان میں کوئی قبر پکی نہیں ہوگی۔ یہ ایک آئین قانون کا حصہ بن جائے تاکہ تجاوزات قبرستان میں ختم ہو جائے، قبروں کو پختہ کرنا ممنوع ہو جائے۔ یاد ہے کہ بہت عرصہ پہلے تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے کہ شاہ فیصل بادشاہ جو تھے سعودی عرب کے، وہ پاکستان کے دورے پہ آئے، کراچی اترے۔ جس طرح پچھلے دنوں ایک قاری آیا ہوا تھا مصر کا، وہ نام سنا ہوگا آپ نے، کیا نام تھا اس کا؟ محمود شہاد۔ وہ آئے ہوئے تھے، وہ سیدھا بادشاہی مسجد میں گئے، وہاں تلاوت دی، اور پہلے علامہ اقبال کی قبر پہ جا کے گھوں گھاں کرتے رہے، اور وہاں پھول شول چڑھاتے رہے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان میں یہ رواج ہے نا، باہروں مہمان آئے تو یا انہوں علی حجویری کے دربار پہ لے کے جانا ہے، یا پھر اس کو علامہ اقبال کے دربار پہ لے جانا ہے، اور یا پھر کراچی اترے تو سیدھا محمد علی جناح بانی پاکستان جو ہے ان کی قبر پہ لے کے جانا ہے۔ شاہ فیصل وہاں اترے، ان کو سیدھا لے گیا وہ بانی پاکستان محمد علی جناح کی قبر پر۔ جب وہاں پہنچے قبر، ان کو نہیں پتا تھا یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں، چادر شادر انہوں نے بنائی ہوئی تھی پھولوں کی، وہاں یہ چڑھائیں گے۔ جب بانی پاکستان کی قبر کے پاس گئے تو شاہ فیصل رک گئے، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بانی پاکستان ہے محمد علی جناح۔ تو فرمایا پھر مجھے وہ اندر بیٹھے ہیں، تو جو ہے وہ اندر بیٹھے ہیں، ان کو ملنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ فوت ہو گئے، بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ فرمایا پھر ادھر کس کے لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں ان کی قبر پہ چادر چڑھانی ہے۔ شاہ فیصل وہیں رک گئے، بادشاہ ہو تو ایسا ہو، چنگا بھلا وزیر اعظم سیتے جا دربار تے، تو انہیں پتہ ہے دربار تے یعنی کہ زنانی نے جا کے سجدے تے مجبور کر دیتا ہے۔ یا اللہ ای بیبیاں نو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، کوئی چنگا کام کراون نہ، وہ کوئی پتہ نہیں وہ کیڑی بلا ہے اندر ہی رہندی، ان چنگے بلے بندے نو جا کے دربار تے چکا دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ کی پناہ، شاہ فیصل وہاں رک گئے، کہنے لگے جانتے ہو میرے ملک میں کس کی قبر ہے؟ میرے ملک میں کس کی قبر ہے؟ ما بین بیتی، بیٹھے ہو تسی، ما بین بیتی، اجائی سب کی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ملک اندر قبر مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی موجود ہے، تے میں اپنے ملک اندر اپنے محبوب دی قبر تے کدے پھول تے تسی من ایتھے آندے ہو پھول چھڑاؤ، پیچھا لے جاؤ، میں مشرک نہیں ہوں۔ پیچھے پلٹ گئے، اور انشاءاللہ وقت آنا ہے، اور ضرور آنا ہے، اور انشاءاللہ وقت ضرور آنا ہے۔ دربار پاکستان اندر سارے کچے ہو جانے نے، انشاءاللہ سنت مطابق ہو جانے نے، اینج نہیں ہونگے تو اونج ہونگے، اونج نہیں ہوئے تو اینج ہونگے، اینج ہونگے، جے اینج نہ ہوئے تو پھر اونج ہونگے، جے اونج نہ ہوئے تو پھر اینج ہونگے، یا اینج من لو یا پھر اونجو اینج من لو، جے اینج نہ تسا مننے پھر اسی سیدنا مولا علی، سیدنا علی، سیدنا علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دی سنت عمل کرانگے۔ آپ نے اپنی خلافت زمانے اندر صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے، اپنے غلام سید ابو الحیاج اسدی نو بلایا ہے اور فرمایا اے ابو الحیاج جاؤ، اے ابو الحیاج جاؤ،
جہاں جہاں علی رضی اللہ تعالیٰ دی حکومت خلافت ہے کوئی اونچی قبر نہ رہنے دو قبرہ سنت مطابق بنا دو میں اس ڈیوٹی تے تن بھیج رہا ہوں جس ڈیوٹی تے میں مصطفیٰ نے بھیجے آسی حضور نے فرمایا سی اے علی جاؤ کوئی اونچی قبر نہ رہنے دو ساری قبرہ ایک بلشت اونچیاں اور کچیاں بنا دو وقت آئے گا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے والوں محبت کرنے والوں وقت آنا ہے انشاءاللہ علی دی سنت عمل ہونا ہے انشاءاللہ اساں نہیں رہن دینی ہے انشاءاللہ سنت مطابق بنانی آنے وقت آنا ہے جی اینج نہ آیا تے اونج آئے گا جی اونج نہ آیا تے پھر جی اینج کوئی نہ منیا پھر اونج مننا گے یہ او طریقہ کیڑا ہے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جے تسی اونج نہ رکے تے پھر اینج روکاں گے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ جھاڑو پھیر دیاں گے انشاءاللہ وقت آئے گا ضرور آئے گا لیکن اہل حدیثوں جاگنا پائے گا وگرنہ اہل شرک قیامت والے دن توڑے گربان پکڑن گے کہ انہاں سن سمجھایا ہی نہیں انہاں سن دسیا ہی نہیں شرک اپنے ملک چو مٹایا ہی نہیں لہذا میرا توڑا فریضہ بندہ نکلیے میدان عمل اندر مرد ہو یا عورت جوان بوڑھے سارے پہنچو پتوں کی اندر انشاءاللہ جہاد سمجھ کے پہنچو تاکہ ماحول بن جائے پورے ملک اندر اور قصور دا اول نمبر ہے اس معاملات اندر انشاءاللہ سا آمڑا ہے اور انشاءاللہ پوری جرت نہ لاوانگے تیاری کر کے آوانگے لاہور آوانگے تے کئی دنہ دے چنے لے کے آوانگے تے نال اچار لے کے آوانگے تے روٹیوں تو پڑھ لانگے کی خیال ہے اتھے ہی روانگے جب تک نہیں یا آگے ایوان دے سامنے بے کے کوانگے یا حدیث لے آؤ کہ قبر نو پختہ کرنا جائز ہے یا حدیث لے آؤ سارے مولوی بلاؤ سارے پیر بلاؤ سارے صاحبزادے سیدزادے پیرزادے سب بلاؤ تے ایک حدیث صرف ایک حدیث لے آؤ کہ قبر نو پختہ کرنا جائز حدیث مل گئی تے اہل حدیث بن جانگے تے واپس آ جانگے تے جے حدیث نہ ملی انشاءاللہ کچا کروا گے آوانگے انشاءاللہ کچا کروا گے آوانگے انشاءاللہ کچے کروا گے آوانگے ہن توڑے کوئی پوچھے کہ تسا 15 اکتوبر نو پتو کی لین جانا ہے تسا کہنا بزرگاں دیا قبراں نو کچیاں کران جانا ہے بزرگاں نو یہ قبراں نو بولو کچیاں کران جانا ہے کچیاں کران جانا ہے بہتیاں پکیاں ہو گئی نے کچیاں کران جانا ہے انشاءاللہ ہون گیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما کانفرنس کا دوسرا ہدف سن لیجئے فرمایا ما کان محمد توجہ ہے ماشاء ہاں یہ بیال بھی خیال رکھیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم کانفرنس دا دوسرا مقصد کی ایسا جانا پتوں کی اندر کی کرن تاجدار ختم نبوت دو واری مل کے محبت نہ جھوم جائے پوری مسجد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آج تک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرزائی کافر ہیں قادیانی کافر ہیں ہون اسا کی لین جانا ہے تھوڑا جا ایک سٹیپ اگے ودنا ہے اسا مرتد قرار دلوانا ہے مرتد قرار دلوانا ہے تاجدار ختم نبوت مرزائی صرف کافر نہیں مرتدین دا گروہ مرتدین دا گروہ اسا انکل بدلہ لینے من بدل دینہو فقتلو من بدل دینہو فقتلو جڑا دین بدلے اس نو قتل کر دو یہ حدیث آندیے تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گستاخ مرزائیاں تو بڑا گستاخ کون ہو سکتا ہے اتنا مردار کون ہو سکتا ہے جڑا مرزا آندہ ہے کہ جس نے جدہ مرزے دا نائب کی آندہ ہے بدماش آقا اندہ ہویا لکھ دے پتہ کی جس نے پہلے تو زیادہ شان محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ نو نعوذ باللہ ویکھنا ہوئے او قادیان اج مرزے نو ویکھے تے پھر کیوں نہ کہیے من سب نبیان من سب نبیان اچھی 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 پیار نہ محبت نہ من سب نبیان سارے مدنی بھائی ذرا جوم کے من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان جے ہمیں سمجھ نہیں آئے گستاخ رسول دی صرف ایک سزا گستاخ رسول دی صرف ایک سزا لائیے اسمبلی میں قانون لائیے آئین لائیے مرزائی مرتد ہے جب مرتد قرار پا گئے پھر عبادت گاہیں گرا دی جائیں گی جب مرتد قرار پا گئے پھر فیکٹریاں ان کی گرا دی جائیں گی جب مرتد قرار پا گئے اقلیت کی حقوق ختم ہو جائیں گے سن لیجئے اس ملک دے اندر عیسائیاں نو رہن دا حق حاصل ہے یہودیاں نو رہن دا حق حاصل ہے مجوسیاں نو رہن دا حق حاصل ہے سکھاں نو رہن دا حق حاصل ہے ہر کافر نو رہن دا حق حاصل ہے ایک کافر ہو جائے جنہوں زمین تے رہن دا حق حاصل نہیں او مرزائی او قادیانی ہے او مرتدین دا گروہ مرتد نو رہن دا حق حاصل نہیں عیسائیاں لئی اقلیت دے حقوق نے یہودیاں لئی اقلیت دے حقوق نے ریاست حقوق ادا کر دیئے لیکن مرزائیاں نو صرف کافر نہیں مرتد ڈکلیئر کیتا جائے مرتد لکھیا جائے مرتد پڑھیا جائے انہوں نے مرتد تسلیم کیتا جائے تاکہ اقلیت والے کو ختم ہو جان مرزائینوں بیمار ہو جائے تے پوچھنا ہو مر جائے تے جنازہ انہوں خوشی یا دی غمی یا انہوں دکان اپنی تو سودا دینا یا او دی دکان تو سودا خریدنا یا او دی فیکٹری اندر کم کرنا یا او دی اپنی فیکٹری اندر انہوں مزدور رکھنا یا کسی عہدے تے رکھنا انہوں اسمبلی در رکن تسلیم کرنا انہوں کسی سکول اندر ماسٹر ہیڈ ماسٹر تسلیم کرنا کسی کلیدی عہدہ نہیں کسی معمولی عہدے تے بھی انہوں قبول کرنا اسلام اندر جائز نہیں وہ مرتد نے تے مرتد دی کوئی سزا ہے گستاخ رسول دی صرف ایک سزا منوانا ہے ہم نے انشاءاللہ اس قانون کو آگے بڑھانا ہے اور منوانا ہے اور آئین و قانون کے ذریعے منوانا ہے اور قانون بنوانا ہے انشاءاللہ کانفرنس کا تیسرا مقصد توجہ ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہے توجہ فرمائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی 12 ربیع الاول کو کب وفات ہوئی انکا میتن سیدنا صدیق پڑھ رہے سن انکا میتن و انہم میتون 12 ربیع الاول کو وفات پاک عامر رضا خان صاحب نے اپنی کتاب ملفوظات اندر لکھی ہے پیغمبر دی وفات پاک 12 ربیع الاول لہذا 12 ربیع الوفات کا دن سیدہ عائشہ کے غم کا دن امی عائشہ فرما دیا نے اگر یہ دکھ حضور کی وفات کا جدائی کا جڑا میرے تے آیا ہے اگر دنہ تے آئے دن رات بدل جان پہاڑا تے آئے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان سیدہ اممہ فاطمہ رو رہی نے حدیث صحیح البخاری اندر تے اممہ فاطمہ 6 ماہ حضور دی وفات تو بعد زندہ رہی نے کسی عورت نے بھی فاطمہ تو زرانو مسکران دیانی ویکھے آئے دلال نبوہ اندر امام بہکی رحمت اللہ علیہ روایت لے آئے سن لیجئے سن ابن ماجہ دی حدیث سنیے حضور نے وفات پائی پورے مدینے اندر دن ہون دے باوجود اندھیرا چھا گیا ہے صحابہ رو رہے ہیں صحابہ اکرام رو رہے ہیں صدیق آئے حضور دے حجرہ پاک اندر داخل ہوئے اندر داخل ہو کے حضور دے چہرہ پاک دو چادر ہٹائیے تے صدیق بساختہ ماتھے نو چوم لے آئے نالے روئی جا رہے ہیں فرماتے محبوبہ توڑی زندگی بھی پاکیزہ توڑی موت بھی پاکیزہ پھر باہر نکلے تشریف لیا ممبر پہ چڑھے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلط من قبل الرسل افا اماتا افا اماتا افا اماتا باہر محول ویکھ لو تے قرآن کی آندہ افا اماتا جشن دا محول ویکھ لو افا اماتا صدیق دی حالت کیفیت ویکھ لو سینا عمر دی حالت ویکھو تلوار نے عام چو باہرے فرما جیڑا کبے گا حضور وفات پا گئے میں گردن اڑا دیا گا صدیق نے فرما عمر ٹھہرو رک جاؤ افا اماتا افا
أفإمات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ فرمایا محبوب دے وفات پا گئے نے ایمان کاؤنا منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات أفإمات إن محمدن قد مات أفإمات قرآن کی آندہ ہے أفإمات تے سیدنا صدیقی فرماندے نے إن محمدن قد مات حضور وفات پا گئے تے ساڑھے ملک اندر بھی حضور دی وفات والے دنوں 12 ربیع الاول نو آج تو 45 سال تقریباً پہلے تک پاکستانی کیلنڈر اندر 12 وفات دی چھٹی ہویا کرتا سی اور 12 وفات آندے سن مولویاں دا کدے تکا لگ گیا کدے نو اڑ گیا انہاں وفات کٹوا کے تے جشن میلاد النبی لکھوایا ہے تے سن لو وقت آن والا ہے اساں قانون کیلنڈر انجے بنوانا ہے جویں محمد علی جناح دے دور اندر سی جویں علامہ اقبال دے دور اندر سی انج پھر پلٹا کھانا ہے تے اساں لکھوانا ہے 12 وفات کانفرنس کا تیسرا مقصد کی لکھوانا ہے اچھی بولو کی لکھوانا ہے دنیا دسنا ہے وفات کا دن فاطمہ کے دکھ کا دن دنیا نو دسنا ہے امی عائشہ کے اکھاں سو آنسو بہان دا دن جشن دا دن نہیں لمحہ خوشی دا دن نہیں بھنگڑے دا دن نہیں یہ دن تے حضور دی وفات دا غم دا دکھ دا دن ہے لہذا انشاءاللہ وقت آنا ہے اساں لکھوانا ہے اور قرارداد پیش کروانی ہے اور آئین دے ذریعے امن پرامن انداز دن اللہ پیغام دینا ہے لوگوں لکھو یا مانو تو سا کیوں بدلے آئے کدوں بدلے آئے کنے بدلوایا ہے کنے خرچہ کیتا ہے کتوں کدی جیب گرم ہوئی ہے کنے غلط بیانی کیتی ہے کنے نظریہ پاکستان دے اندر کنے تبدیلی کیتی ہے آئین پاکستان اندر کنے تبدیلی کروائی ہے کنے لکھوایا ہے جیڑا لفظ لکھیا جائے جے دوبارہ ترمیم نل کٹیا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ اے بھی کٹوے آ جائے گا امت مانے گی 12 وفات مانے گی منوائیں گے انشاءاللہ اینج نہ صحیح تو پھر آؤں صحیح منوائیں گے انشاءاللہ منوائیں گے جے قانون حرکت وچ نہ آیا تے پھر خون حرکت چاہے گا خون دے حرکت تو بچنا چاندے ہو ایکو راستہ قانون دا 12 وفات 12 اچھی بولیے 12 وفات کانفرنس کا چوتھا مقصد ہر صحابی نبی اچھی بولیے ہر صحابی نبی ہر چوکو چراوچ لگا دو ہر صحابی نبی خبردار رافضی جڑے بھی اس ملک اندر رہندے نے او ماتم کرن سن کوئی اعتراض نہیں سن خوشی اللہ اور برکت دے سن کوئی اعتراض نہیں او دل دی پوجا دل جنا دی پوجا کرن سانو کوئی اعتراض نہیں کڑے پہنن سن کوئی اعتراض نہیں ہتکڑیاں پان سن کوئی اعتراض نہیں وہ گھنگرو پان سن کوئی اعتراض نہیں مہندی نکالن سن کوئی اعتراض نہیں او جلوس نکالن سن کوئی اعتراض نہیں ازاداری منان سن کوئی اعتراض نہیں صدیق کو عمر امیر معاویہ کو گالی دے ہم برداشت نہیں کریں گے جو وہ مرضی کرے کرتے رہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں یہاں سے گزرے کوئی اعتراض نہیں باہر سے گزرے کوئی اعتراض نہیں ماتم کرتے جائیں کوئی اعتراض نہیں چھرے مارتے جائیں کوئی اعتراض نہیں پتھر مارتے جائیں ہمیں حکم دے ہم بھی ساتھ معاملت کے لیے تیار ہیں لیکن صدیق کو عمر کو گالیاں دے یہ ہو سکتا ہی نہیں ہونے نہیں دیں گے اس کا ایک ہی راستہ ہے قانون تمہیں بنانا پڑے گا کہ جو صحابی کی گستاخی و توہین کرے اس کی سزا کا تعین کرنا پڑے گا تم اسمبلی پنجاب سے منظور ہو چکا ہے بل گورنر کے پاس ہے دستخط تجھے کرنا پڑیں گے اگر بلیغ الرحمان گورنر پنجاب تک ہماری یہ پیغام پہنچے اے بلیغ المرام
اگر تم نے دستخط نہ کیے ہم آ کے تجھ سے کروائیں گے جس طرح کروانے کا حق ہوتا ہے. کیوں نہیں؟ صاحب قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، صحابہ، شان صحابہ، کر دیتا ہے. گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا. ہر صحابی نبی، اونچی بولی، ہر صحابی نبی. کتنے مقاصد کانفرنس بیان ہوئے؟ پانچواں بیان کرنے لگا. 4 ہو گئے، 5واں بیان کرنے لگا. لا نکاح الا بولی. توجہ ہے؟ لا نکاح الا بولی. اسمبلی میں بیٹھنے والوں ارکان اسمبلی تو دھی بہن گھر کوئی نہیں، توڑیاں بیٹیاں کوئی نہیں گھر ہے. جدو گھر چو کسی دی بیٹی نس جائے تے اگے قانون بیٹھا ہے با آ جا تو تیرا نکاح ہو جائے گا. مولوی بھی لاب جائے گا تے پولیس بھی لاب جائے گی تے تھانہ بھی لاب جائے گا، دارالامان بھی لاب جائے گا. توڑی گھر دھی بہن کوئی نہیں. تسی لوگاں دی اس طرح دی رکھوالی بھی نہیں کر سکے. تسی اسمبلی انہا بھی بل نہیں پاس کر سکے کہ گھر سے بھاگنے والی کا نکاح نہیں ہوتا. تم ہماری عزتوں کی رکھوالی نہیں کر سکے. تم ہمارے سیاسی رہبر کیسے ہو؟ کتنی بچی ہیں جو گھر سے بھاگ گئی، عدالتوں نے نکاح کو قبول کیا. کیوں کیا؟ یہ قانون کیوں نہیں بدلا؟ کیوں نہیں عورتوں کو گھر سے نکلنے کی حوصلہ شکنی کی گئی؟ کیوں نہیں بچی کو بتایا گیا کہ گھر سے نکلنے کے بعد دروازے تیرے بند ہیں، تیرا نکاح نہیں ہوگا؟ کیا قانون ہے جو کہتا ہے گھر سے بھاگ جاؤ اور نکاح کر لو اور عیاشی کرو، بدماشی کرو؟ جس باپ نے پالا اس کی پگڑی اتار دو، وہ پنڈ رہن جوگا نہیں رہا اور تم اس کو قانون بنا کے بیٹھے ہو. اس واسطے بتواڑیاں اپنیاں جیڑیاں نو کوئی ڈرائیور نہ نکاح کر گئی، کوئی کسی نال کر گئی. اس واسطے اس لیے ہماری غیرتوں کے ساتھ کھیلتے ہو، ہماری عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہو. کیوں نہیں اسمبلی میں یہ سارے اراکین دستخط کرتے، قرارداد لاتے، قانون لاتے؟ اپنی تنخواہوں کا آ سکتا ہے اور یہ نہیں آ سکتا. یہ بل کیوں نہیں آ سکتا؟ خسریاں دا ہو سکتا ہے، خسریاں دا ہو کیڑے نانگی ٹرانسجینڈر، ہاں من پتہ ہے وہ کیڑا ہے. خسروں کے لیے قانون بن سکتا ہے. 10,000 10,500 پورے پاکستان میں خسرہ ہے جدے واسطے انہاں نوں راتی نیند نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے اگوں کوئی ساڑھنا زنانی نکاح نہ کرے تے اسی پہلے قانون بنا لئی. 2-3 تے اگے ہو گئے تے ناس گئی انہوں ساڑھا قصور کیڑا ہے؟ اپنے لیے قانون راستے صاف کرتے ہو. آدھن جڑے وہ خسرہ نہ لو، جڑے وہ خسرہ وائندہ سے میں زنانی ہے تے وہ زنانی لکھ لو. وہ کیوں بتائے؟ میڈیکل بورڈ کیوں نہ بنے؟ وہ کیوں نہ طے کرے یہ مرد کے مشابہ ہے یا عورت کے مشابہ ہے؟ قانون شریعہ وراثت کو تبدیل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس کی مرضی کے مطابق لکھا جائے اور وہ وراثت کے لیے اپنے آپ کو مرد کی مشابہ لکھوا کے زیادہ وراثت لے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رب نے جو وراثت کا حصہ رکھا ہے سن لیجئے، اگر اس کی مشابہت مرد کے ساتھ ہو تو اس کو مرد کا حصہ ہے، اگر عورت کے ساتھ مشابہت ہو اس کے لیے عورت کا حصہ ہے. اگر وہ خنثی مشکل ہے جس کی پہچان نہیں ہو سکتی یہ مرد عورت کے کس کے ساتھ مشابہ ہے، اس کے لیے عورت کا حصہ تو شریعت نے طے کر دیا ہے. اس کے لیے طبی یا میڈیکل بورڈ بن کے تعین کرے گا یہ مرد کے مشابہ عورت کے مشابہ. تم سارے نظام الہی کو اس کی مرضی پر جو وہ لکھوائے وہ لکھ کے تبدیل کروانا چاہتے ہو. سن لو ایسا نہیں ہوگا. ہم
ایسے قانون آئین کو قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور لائیں گے اور منوائیں گے کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا تھا وہ زہرا دعا نکلی تھی، ہم نے سب سے پہلے کہا تھا یہ نکاح نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نکاح نہیں ہے۔ اعلانیہ کہا تھا یہ سارے اہداف لے کے قانونی جنگ کے لیے ہم مسلک اہل حدیث کے دفاع اور ارشاد کے لیے ہم انشاءاللہ نکلے ہوئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں یہاں پولیس لائن ہے قصور میں، وہاں مسجد اہل حدیث کیوں نہیں ہے، وہاں خطیب اہل حدیث کیوں نہیں ہے، جو محکمہ پولیس میں ہمارے جوان خدمت ادا کر رہے ہیں ان کے لیے اپنے مسلک کی مسجد موجود کیوں نہیں ہے، وہاں خطیب اہل حدیث بھرتی کیوں نہیں ہو سکتا۔ ساریوں پتروں پابندیاں توڑوائیں گے، ہر محکمے میں اہل حدیث کی قوت کو طاقت کو منوایا جائے گا اور منوائیں گے انشاءاللہ۔ اس سارے اہداف کے لیے یہ کانفرنسز، مجھے ابھی مولانا سلیم شاکر صاحب بتلا رہے، کل کسی بستی میں اتوار کو کسی بستی میں ڈھاکہ ہوا اہل حدیث نوجوان کے گھر میں، کیا نام ہے عاصم الہی ظہیر صاحب، اور ابھی تک اس کا پرچہ نہیں کاٹا جا رہا۔ میں اور گملزموں کو، مجرموں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کی گرفتاری نہیں کی جا رہی۔ میں اس توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گا، کرنا چاہتے ہو یا ہم آ جائیں، ہم کروا کے جائیں یا خود کرو گے؟ کتنے ہی ظلم کی بات ہے کہ ہر آئے روز اہل حدیث علماء، خطباء اور ارکان کے ساتھ یہ ڈاکے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ فوری طور پر ہمارے اس جوان کے گھر ڈاکہ ڈالنے والوں کو گرفتار کیا جائے اور پرچہ کاٹا جائے۔ کیا آپ کو یہ منظور ہے نا انشاءاللہ؟ اپنے جماعت کے ورکر کے تحفظ کے لیے موجود ہو انشاءاللہ۔ 15 تاریخ کو آؤ گے انشاءاللہ۔ ہر دوست کو کہو گے کہ جہاد پہ جا رہے ہیں، ہر دوست کو کہے ہم جا رہے ہیں، پوچھے کدھر تو کی کہو گے؟ کچیاں کراڑ، قبراں کچیاں کراڑ، مرزائیاں نو مرتاد قرار دلوان لی، گستاخان اصحاب رسول لی قانون بڑھان لی، گھر سے بھاگنے والی بچیوں کے بارے میں قانون جو بنا ہوا اس کو تبدیل کروانے کے لیے انشاءاللہ یہ اہداف لے کے ہم نکلے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ایک ایک ساتھی جو کہتا تھا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب قدم ہم نے بڑھا دیا ہے، آپ نے ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ۔ اس پر وقت لگے تو وقت، مال لگے تو مال بھی دو گے انشاءاللہ۔ 20 من چاول چاہیے، 20 من صرف ایسی اجتماع سے 20 من چاول چاہیے، ایک ایک من ذمہ لے لے تو پھر آگے چلتے ہیں۔ جی صرف 20 من چاہیے جی ماشاءاللہ 20 من چاول سردار صاحب دے دیں گے۔ میں نے پہلے پتہ ہوتا تو میں تو آڈے نال کوئی اور شاید منگنی سی، بچ گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ سردار صاحب کی محبت کو، محنت کو قبول فرما لے، ان کے تعاون کو قبول فرما لے انشاءاللہ۔ اس سے جو ہے وہ دے گئے اور دیگر انتظامات ہیں۔ شیخ عمران صاحب ماشاءاللہ، باقی سارے ساتھی اس میں حصہ ڈالیں، صرف چاول تو نہیں نہ پکڑے، نال ٹماٹر بھی آڑا، گھیو بھی آڑا، تے باقی گنڈے تے خرچ، سٹیج کا خرچ اور علماء کرام کی آمد و رفعت کی یعنی مسئلہ یہ کھانے کا انتظام اور سٹیج کا انتظام، کرسیوں کا انتظام، ٹینٹوں کا انتظام، لائٹنگ کا انتظام، یہ سارے کانفرنس کے اخراجات معاملات ہیں۔ سارے ساتھی اس میں بھرپور حصہ ڈالیں، کوئی ساتھی اس سے حصہ ڈالے بغیر نہ جائے۔ کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ 2000 انہوں نے حصہ بھی دیا ہے۔ ضلع کے ہمارے لیڈر ہے ماشاءاللہ یوتھ فورس کے
ضلع کی کابینہ میں شامل ہیں، ان کے ساتھ وہ ڈاکہ ہوا ہے۔ تو میں حکومت سے کہوں گا اور موجودہ جو اس علاقے کے SHO ہیں ان کے فوری پرچہ کاٹ کے ان کو گرفتار کیا جائے، وگرنہ یہ 15 اکتوبر یہ نہ ہو کہ ساری کانفرنس ادھر ہی آ جائے، اس سے پہلے گرفتار کیا جائے۔ ہم الٹیمیٹم دے کے جا رہے ہیں 15 تاریخ جو ہے وہ تک آپ کو گرفتار نہ ہوئے تو ہم پروگرام کا رخ ادھر موڑ دیں گے، پہلے تو انہوں ٹھیک کر لیں گے پھر اگلے بل منظور کرا لا۔ سارے ساتھی جو ہیں وہ اس میں حصہ ضرور ڈالیں کانفرنس میں جناب۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب بنا۔ اللہ جناب آپ نے اس کانفرنس کے لیے تعاون کیا ہے، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما لے۔ محترم خاص کے سردار صاحب جنہوں نے چاول دینے کا اعلان کیا، وعدہ کیا ہے، یا اللہ ان کے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں ان کے بچے مقدمے میں ہیں، جیل میں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے، اللہ ان کو رہائی عطا فرما۔ جس ساتھی نے اولاد کے لیے کہا، اللہ ان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے، مقروضوں قرضے دور فرما دے، ہم سب کا آنا سننا سنانا قبول فرما لے، ہماری اس کانفرنس کو جہاد کو اپنی برگاہ میں قبول فرما لے، اللہ اس کانفرنس کو کامیاب اور کامران فرما دے، اللہ ہمارے سارے اہل علاقہ ان کے دلوں میں اس کانفرنس کی محبت پیدا فرما دے۔ جتنے اب آپ یہاں موجود ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، جنہوں نے اس پروگرام کے لیے، آج کے اس پروگرام کے لیے محنت کی، ساتھیوں نے، علماء نے، خاص کر بھائی عثمان فیصل صاحب اور ان کے ساتھی مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب، دیگر علماء کرام جو میرے علم میں ہیں، جو میرے اس وقت علم میں نہیں ہیں، اللہ سب کے دنیا آخرت میں درجات بلند فرما دے، ان کی محنتوں کو محبتوں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم جی، دعا شکریہ اللہ۔ چلو جی نکلو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاگرد میری جگہ تو ہی آؤ۔ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ایک اعلان سما فرمائیں، انشاءاللہ 22 اکتوبر بروز ہفتہ با نماز عشاء ویر کے 9 دے اندر شہدائے اسلام کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس دے اندر قید ابن قید حضرت علامہ حافظ ابتسام لائی ظہیر صاحب اور حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب، قاری عبدالرزاق طاہر صاحب تشریف لے آ رہے ہیں۔ 22 اکتوبر بروز ہفتہ با نماز عشاء۔ حفیظ اسلامک سینٹر میرا یار الہ آباد تو ہے بھائی عبدالحفیظ صاحب، یہ بات تو پوری دنیا دے جائے گی۔